بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کے نام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 130 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت شرطیت القدرت بالمعنى العام سے لے کر وقد ذهب صاحب الکفایت رحمہ اللہ الی الاول تک۔ طلاب عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، شرطیت القدرت بالمعنى العام کا عنوان ہے۔ اس عنوان کا مفہوم مطلب بیان کیا جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے، بالمعنى العام سے کیا مراد ہے۔ نمبر 2، ایک سوال ہے اور وہ اس کا جواب دیا جائے گا، اور اسی جواب کے بارے میں بحث کا تسلسل ہوگا۔ سوال یہ کہ آیا مکلف کے اوپر دو امر، دو تکلیف متوجہ ہو سکتی ہیں یا نہیں، آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی، اور آ سکتی ہیں تو کس طرح سے، نہیں آ سکتی تو کس طرح سے، پھر مقام عمل میں ان دو تکلیفوں کا کس طرح سے امتثال کرے گا، اس کی وضاحت آج کے درس میں اور بعد والے چند دروس میں ہوگی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ شرطیت القدرت بالمعنى العام، ابھی تک جو قدرت کی بحث چل رہی تھی وہ بالمعنى الاخص تھی، بطور خاص فعل کے بارے میں خاص قدرت، فرض کریں قدرت قیام، فرض کریں قدرت تکلم وغیرہ۔ تقدم ان العقل يحكم بتقید التکلیف واشتراطه بالقدرت على متعلقه، یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ عقل حکم لگاتی ہے، عقل کہتی ہے کہ تکلیف کو مقید کرنا چاہیے، مقید یعنی مشروط کرنا چاہیے۔ یہ اشتراط ہی، یہ تقید پر عطف ہے کہ تکلیف کے لیے شرط یہ ہے کہ بالقدرت علی متعلق ہی، تکلیف کسی کے اوپر بھی تب آ سکتی ہے جب وہ مکلف متعلق تکلیف کو انجام دینے کی اور انجام نہ دینے کی قدرت رکھتا ہو، لاستحالت تحریک المولوی نحو غیر المقدور، چونکہ یہ چندین بار بیان ہو چکا ہے کہ محال ہے بعث مولوی، بعث مولا مکلف کو ایسے فعل کی جانب ہو جس پر وہ مکلف قدرت ہی نہیں رکھتا، چونکہ یہ خلاف حکمت مولا ہے۔ چونکہ مولا کو جب پتا ہے کہ یہ بندہ میرا مکلف قدرت ہی نہیں رکھتا فلاں فعل کے انجام دینے کی، تو پھر بھی اس پر اگر تکلیف عائد کرتا ہے تو گویا کہ جعل تکلیف لغو ہے، اور لغو کبھی بھی حکیم مولا سے صادر نہیں ہو سکتا۔ ولیکن هل یکفی هذا المقدار من التقید، آیا سوال یہ ہے کہ آیا یہ مقدار قید اور شرط کی کہ یعنی یہ حکم عقل والی کہ قدرت ہو متعلق تکلیف، اتنا ہی کافی ہے، اور لابد من تعمیق ہی، یا اس سے زیادہ بھی، اس کے علاوہ بھی شرط ہے، اس کی تفصیل بھی ہے۔ ومن اجل الجواب علی ھذا السؤال، اس سوال کے جواب کے طور پر ہم نلاحظ، دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں کہ ان المکلف اذا کان قادرا علی الصلاۃ تکوینا، کہ اگر دیکھتے ہیں، ہم ملاحظہ کرتے ہیں مکلف جب تکوینی لحاظ سے نماز کے انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے، تکوینی یعنی قدرت تکوینی، قدرت تکوینی یعنی فرض کریں یہ کہا گیا سالم الاعضاء ہو اور سالم الحواس ہو، یعنی جس کے اعضاء و جوارح سالم ہوں اور حواس بھی سالم ہوں، سن سکتا ہو، دیکھ سکتا ہو، چکھ سکتا ہو، اٹھ سکتا ہو، بیٹھ سکتا ہو وغیرہ، ٹھیک۔ یا اگر بے ہوش ہے، فاقد الحواس ہے، تو تکوینی لحاظ سے مکلف نہیں ہے، ٹھیک۔ ولیکنہ مامور،
قدرت رکھتا ہے تکوینی لحاظ سے، لیکن اس کو حکم دیا گیا فعلاً کسی بھی فعل کے بارے میں کہ معمولاً فعلاً کسی فعل کے انجام دینے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ بے انقاذ غریقین، کہ ڈوبنے والے شخص کو آپ بچائیں. ٹھیک، یہ یعنی ایک طرف سے نماز کے حکم ہے اقیم الصلاۃ، اور دوسرا ہے کہ وانقذ الغریق، یہ تفوت بے انقاذ ہی الصلاۃ. اب انقاذ ہی کی ضمیر جا رہی غریق کی جانب، غریق یعنی وہ مغرق جو ڈوب رہا ہے، کہ مرحلے غرق میں ہے، غرق فی الماء میں ہے. اس کو اگر بچا رہا ہے تو اس کو انجام دینے سے نماز ختم ہو رہی ہے، نماز قضا ہو جائے گی، نماز کو انجام نہیں دے سکے گا. کیوں؟ لتضاد بین عملیت الانقاذ والصلاۃ، چونکہ تضاد ہے دو فعل، انقاذ غریق اور فعل صلاۃ کے درمیان میں. ان ایک ہی لحظے میں انقاذ غریق بھی کر سکے اور نماز بھی انجام دے سکے. فرض یہ ہے کہ اس کو ایک فعل انجام دینے پر قدرت ہے، ایک چیز پر قدرت ہے، دونوں کو اکٹھے انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ جب بچا رہا ہے تو نماز کیسے پڑھے گا؟ جب انقاذ غریق کر رہا ہے، اعضاء و جوارح حرکت ہیں، روب قبلہ نہیں ہے، قیام و قعود وغیرہ نہیں ہے، شرائط نہیں، تو نماز کیسے؟ نماز نہیں ہو سکے گا، یہ جم نہیں ہو سکے گی. تو فہل یمکن ان یؤمر ھذا المکلف بالصلاۃ والحالۃ ھذہ، کیا ممکن ہے ایسے مکلف کو نماز کا حکم دیا جائے جس کی حالت یہ ہے کہ انقاذ غریق کر رہا ہے؟ نتیجے میں فیجتمع علیہ تکلیفان بکل الفعلین، نتیجے مکلف کر دو تکلیفیں عارض ہو جاتی ہیں، دونوں انجام دینے والے تک، نہ کہ ایک انجام دوسرے تک، تو پھر ضد نہیں ہوگا. یعنی دوسرے دونوں تکلیفیں فعلی ہیں، تکلیفیں ترک نہیں ہیں، یعنی نماز بھی انجام دینا ہے اور ڈوبنے والے کو بچانا بھی ہے. اس کیا ہوگا؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے والجواب بالنفی، نہیں ہو سکتا کہ ایک مکلف جو ایک فعل کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہو اس پر دو فعل انجام دینے کی تکلیف عائد کی جائے. کیوں؟ نفی جواب کیوں ہے؟ لأن المکلف وإن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرتا تکوینیتا، چونکہ مکلف اگرچہ قدرت رکھتا ہے نماز انجام دینے کی. مثال یاد کیجئے گا، اقیم الصلاۃ وانقذ الغریق، یہ تکوینی لحاظ سے قدرت رکھتا ہے، فرق یعنی سالم الاعضاء ہے، سالم الحواس ہے وغیرہ. ولکنہ غیر قادر علی الجمع بینہا، نماز کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے لیکن دونوں کو، نماز بھی انجام دے و بین انقاذ الغریق کے، اور ڈوبنے والے کو بھی ایک ہی لحظے میں اسی وقت میں انجام دے، یہ اس پر قدرت نہیں رکھتا. یہ اس میں غور فرمائے گا طلاب کرام عزیز. دیکھیے، یعنی نماز کے بھی وہی 5 منٹ ہیں، اس کے بعد قضا ہو جائے گی، اور انقاذ غریب بھی اس میں اگر نہیں ان 5 منٹ کے اندر بچاتا تو وہ ڈوب کے مر جائے گا، جبکہ جان بچانا واجب ہے اس کی. ٹھیک، یہ فرق نفس محترم ہے. اچھا ہاں، اگر نماز کا وقت وسیع ہے، اس کو اگر بچائے گا، ڈوبنے سے بچائے گا تو نماز پڑھ لے گا بعد میں بھی، اس میں فرض مسئلہ نہیں ہے. فرض مسئلہ اس میں جہاں پہ اگر غریق انجام دے رہا ہے، غریق کو بچا رہا ہے تو نماز جا رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو غریق وہ فنا ہو رہا ہے. فلا يمكن ان يكلف بالجمع، جب جمع بین الصلاۃ و بین انقاذ الغریق ممکن نہیں تو اس کو جمع پر مکلف کرنا ممکن نہیں، محال ہے. یہاں پہ مکلف کرنا، تکلیف کرنا جمع کے اوپر، یہ تکلیف لغو ہو جائے گا، جبکہ لغو فعل مولا سے سرد نہیں ہوتا. ولا فرق فی استحالت تکلیفہ بالجمع بین ان یکون ذلک بایجاب واحد او بایجابین. پھر یہاں پہ کوئی فرق نہیں کرتا کہ مولا اس کو جو تکلیف کا مکلف کرنا وہ تکلیف محال ہے، چاہے تکلیف الجم محال ہے، فرق نہیں کرتا کہ وہ ایک ہی ایجاب کے ذریعے سے ہو، یعنی ایک ہی امر ہو یا 2 امر ہوں. یستدعان بمجموعہما الجمع بین ضدین، جو دو امر وجوبی تقاضا کر دونوں کو ایک ساتھ انجام دے، جس طرح کہ انقاذ الغریق و اقم الصلاۃ. لہذا اس بنا پہ فلا يمكن ان يؤمر بالصلاۃ من هو مکلف
فعلاً بالانقاذ فی هذا المثال، بس ممکن نہیں کہ حکم دیا جائے نماز کا اس آدمی کو جو بالفعل انقاذ غریق کا مکلف ہے، چونکہ انقاذ غریق کے مطلب نماز انجام میں قدرت ہی نہیں رکھتا۔ وَإِنْ قَادِرًا عَلَىٰ حَفْظِ، ہاں اگر یہ قدرت تک نہیں رکھتا، فرض کر اس کا سالم الاعضاء بھی ہے، سالم الحواس بھی ہے، لیکن مقام امتصال میں یہ نہیں کر سکتا۔ وذالک یعنی وجود و قید آخر الامر بالصلاۃ ولکل امر اضافۃ الی القدرت تکوینیت، اور یہ یعنی وجود و قید آخر یعنی امر بالصلاۃ، نماز کے حکم کے لیے ایک اور اضافی قید کا ہونا، یعنی امر بنماز کے لیے ہو یا ہر قسم کے امر کے لیے ہو، یعنی قدرت تکوینیہ کے علاوہ، یعنی قدرت تکوینیہ ہو اس کے علاوہ بھی کو قید ہو، وہ یہ کیا ہے؟ وہ ان لا یکن مبتلا بالامر بضد فعلا، یعنی ایک امر بالصلاۃ ہے، اس کے ساتھ یہ بھی قید ہو کہ امر بالصلاۃ کی ضد پر وہ مکلف نہ ہو، اس کی ضد پر اس کو مکلف نہ کیا جائے۔ فالقید اذن مجموع امرین، بس کسی بھی فعل پر مکلف بنانے کی دو شرطیں ہیں، دو قید ہیں، القدرت و تکوینیہ، کہ قدرت تکوینیہ ہو یعنی سالم الاعضاء ہو، سالم الحواس ہو، دوسرا وہ عدم الابتلاء بالامر بضدی، تکلیف کی جو ضد ہے اس کے بارے میں حکم کا مکلف نہ بنایا جائے، امر بضد اس کو نہ کیا جائے۔ وہذا ما نسمیہ بالقدرت التکوینیہ بالمعنی العام، اس قدرت کا نام ہم رکھتے ہیں قدرت تکوینیہ بالمعنی العام، جو آج کے درس کے عنوان میں بیان، ولا اشکال فی ذلک، اور اس میں اشکال کوئی نہیں ہے۔ وانما الاشکال، اشکال جہاں پہ وہی ہے، فی معنی عدم الابتلاء الذی یتعین عقلا اخذہ شرطا فی تکلیف، اشکال وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ اس معنی میں کہ جب اس کو مبتلا نہیں کیا جا رہا، یعنی اس کے اوپر عائد نہیں کی جاتی ایسی تکلیف جو عقلی لحاظ سے بطور شرط ہے، یعنی ایسی چیز کا مکلف اسے نہیں بنایا جاتا جو بطور عقلی لحاظ سے شرط ہے تکلیف میں۔ فحل ہوا بمعنی، کیا اس کا معنی یہ لا یکون مأمورا بضد، کہ اس کو ضد کا ہی حکم نہیں دیا گیا؟ ایک صورت یہ ہے، پہلی صورت، آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تکلیف تب انجام دے سکتا ہے جب ضد کا اس کو حکم نہ دیا جائے، یعنی تکلیف ضد، یعنی ایسی تکلیف جس سے فرق اقیم صلاۃ ہے، یہ تب ہے جب ضد صلاۃ، یعنی فرق انقاذ غریق کا حکم نہ، انقاذ غریق کے ذریعے سے نماز باطل ہو جائے گی، ضد ہے۔ اب یہ مطلب ہے، اور بمعنی لا یکن مشغولا بامتصال امر بضد، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص مشغول نہ ہو امر بضد کے امتصال میں، یہ دو، والاول پہلی صورت یعنی معمور بضد نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ ان یعنا ان کل مکلف باحد ضدین لا یکن معمورا بضدہ، یعنی دو ضدوں میں سے اگر ایک ضد کا مکلف شخص تکلیف رکھتا ہے تو یہ معمور بضد نہیں ہے، یعنی فرض کریں اقیم الصلاۃ بھی انقاذ غریق بھی، انقاذ غریق بھی ہے، اگر ایک پہ ہے تو یہ معمور بضد نہیں ہے، ٹھیک، یہ تو واضح، سواء کان بصدد امتصال ذالک تکلیف اولا، چاہے وہ اس مقام میں اس تکلیف کو انجام دے رہا ہو یا انجام نہ دے رہا ہو، اس میں تو اصلا اشکال ہی نہیں ہے، چونکہ ضد ہے، مکلف ضد کا ہے، لیکن انجام جو دے رہا ہے وہ ایک کو۔ وثانی، دوسرا، یعنی دوسرا کیا؟ وہ یہ کہ مشغول نہ ہو امتصال امر بضد میں، یعنی سکوت الامر بالصلاۃ، مطلب یہ ہو جائے گا دوسرے گا کہ امر بالصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا امر ساکت ہو جائے گا، امن اس مکلف سے کلفا یا کلف بالانقاذ، جس کو مکلف انقاذ غریق کا کیا گیا، انقاذ غریق، ٹھیک، یعنی پھر امر بالصلاۃ اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن لا بمجرد تکلیف ہے، لیکن مجرد تکلیف کے ذریعے سے نہیں، بل باشتغال بامتصالی، چونکہ امتصال تکلیف انقاذ غریب کو انجام دینے میں مشغول ہے، اس لیے امر بے نماز نہیں ہے اس کے اوپر۔ فمع بناہی علی الاسیان وعدم الانقیاد یتوجہ الیہ الامر بالصلاۃ، ہاں یہ بنا رکھتے ہیں اگر وہ انقاذ غریب کو انجام دینے میں نافرمانی مولا کرتا ہے،
یعنی منکرۃ الغیری کا انجام نہیں دیتا، ترک کر دیتا ہے، تو پھر ہاں امر بالصلاۃ اس پر متوجہ ہے، امر بالصلاۃ ساقط نہیں ہے۔ وہذا ما یسمى بثبوت الامرین بالضدین علی نحو الترتب، اس کا نام رکھا گیا ہے کہ دو امر بالضدین یعنی دو ضدوں کے بارے میں امر ثابت ہیں ترتب کی بنا پہ، یعنی امر بے نماز اور امر بے انقاذ غری کا، یہ آئے ہیں مکلف کے اوپر لیکن مطلقاً نہیں آئے، بلکہ اس قید و شرط کے ساتھ کہ ان میں سے ایک دوسرے ضد کو انجام دینے میں مشغول نہ ہو، یہی ترتب کا مفہوم ہے جو یہ متن میں بھی بیان ہوا۔ تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔